بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 7 صفحہ نمبر 180۔ کتاب کا نام ہے کربلا شناسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسمومیت پر شیخ طوسی کا نظریہ۔ شیخ طوسی نے اپنی کتاب تہذیب الاحکام میں لکھا ہے کہ محمد بن عبداللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 صفر پیر کے دن مدینے میں زہر سے مسموم ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسمومیت پر علامہ ہلی کا نظریہ۔ علامہ ہلی تحریر الاحکام میں لکھتے ہیں کہ حضرت محمد بن عبداللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 28 صفر پیر کے دن مدینے میں زہر خورانی کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ شیخ مفید کا نظریہ۔ رسول اللہ زہر خوانی کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 صفر پیر کے دن مدینے میں مسموم ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجت الاسلام والمسلمین آقا نجم الدین طبیسی کا اعتقاد۔ حجت الاسلام والمسلمین آقا نجم الدین طبیسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا عقیدہ ہے کہ انہیں زہر دیا گیا تھا اور اسی سے ان کی شہادت ہوئی تھی۔ وقت آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گفتگو۔ غم سے نڈھال فاطمہ زہرا آئیں، اپنے والد کو حسرت سے دیکھنے لگیں کہ وہ عنقریب اپنے رب سے جا ملیں گے۔ پریشان حال میں والد کے پاس بیٹھ گئیں، آنکھیں اشکبار ہیں اور زبان پر یہ شعر ہے: نورانی چہرہ جس کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیوہ عورتوں کا نگہبان ہے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور آہستہ سے فرمایا: بیٹی، یہ تمہارے چچا ابو طالب کا شعر ہے، اس وقت یہ نہ پڑھو بلکہ یہ آیت پڑھو، اور محمد تو صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم الٹے پیروں پلٹ جاؤ گے؟ تو جو بھی ایسا کرے گا وہ خدا کا نقصان نہیں کرے گا، اور خدا تو عنقریب شکر گزاروں کو ان کی جزا دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیے جانے پر علامہ مجلسی کا نظریہ۔ کیونکہ روایات میں پیغمبر اکرم کو زہر دیے جانے کے 2 مواقع ذکر ہوئے ہیں، اس بنا پر علامہ مجلسی بحر الانوار میں فرماتے ہیں کہ احتمال ہے کہ دونوں مواقع پر زہر کا دیا جانا پیغمبر کی شہادت میں مؤثر ثابت ہوا۔ رسول اللہ کی شہادت پر آیت اللہ سعید الحکیم کا فتویٰ۔ بعض روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات زہر آلود گوشت کھانے کے نتیجے میں ہوئی جو ایک یہودی عورت نے پیش کیا تھا۔ صاحب مفاتیح الجناح محدث شیخ عباس قمی کے نزدیک زہر سے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات معتبر ہیں۔ احادیث معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، جیسا کہ صفار نے سند معتبر کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت کو بکرے کے اگلے پاؤں کے گوشت میں خیبر کے دن زہر دیا گیا تھا۔ جب حضرت نے ایک لقمہ تناول فرمایا تو اس گوشت سے آواز آئی: اے اللہ کے رسول، مجھے زہر آلود کیا گیا ہے۔ لہٰذا حضرت اپنے مرض سے موت میں فرماتے کہ آج اس لقمے نے میری کمر توڑ دی ہے جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور کوئی نبی یا وصی ایسا نہیں جو اس دنیا سے شہادت کے ساتھ نہ جاتا ہو۔ اور دوسری روایت میں کہ ایک یہودی عورت نے حضرت کو گوسفند کے ذرا بازو میں زہر دیا تھا، اور جب حضرت نے اس میں سے کچھ کھایا تو اس ذرا نے کہا: میں زہر آلود ہوں۔ پھر آپ نے اسے پھینک دیا۔ ہمیشہ وہ زہر آپ کے بدن میں اثر کرتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اس کی وجہ سے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسمومیت پر آیت اللہ سید محمد صادق روحانی کا نظریہ۔ آیت اللہ اپنے فتوے میں فرماتے ہیں کہ یہ بات یقین کے ساتھ اور بلا تردد کہی جا سکتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زہر خورانی کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں۔
امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو تابوت میں رکھتے ہوئے یہ اشعار پڑھے: کیا میں سر میں تیل لگاؤں یا ریش کو عطر سے خوشبودار کروں، جبکہ میں آپ کے سر کو مٹی میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کو کٹی شاخ یا پتے کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ جب تک کبوتر کی آواز گونجے گی اور شمالی و جنوبی ہوا چلے گی، میں آپ پر روتا رہوں گا۔ میرا گریہ طولانی ہے، میرے آنسو رواں ہیں، آپ مجھ سے دور ہیں اور قبر نزدیک ہے۔ باب الحوائج، مشکلات کے حل کے لیے حضرت ام البنین سے متوسل ہونے کا ایک مجرب طریقہ۔ حجت الاسلام حاج شیخ علی ربانی خالخیلی بعض علماء کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مومن حاجات کی قبولیت کے لیے حضرت ام البنین سے متوسل ہو کر کہے کہ اے مادر حضرت ابو الفضل العباس، آپ کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، میں ایک مکمل قرآن پاک کی تلاوت کر کے آپ کی روح مقدس کو ہدیہ کروں گا، آپ میری اس مشکل کو حل کروا دیں، تو دیکھا گیا کہ ابھی قرآن ختم نہیں ہو پاتا کہ وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر سب سے زیادہ گریہ کرنے والا پرندہ الو۔ پرندوں میں سب سے زیادہ جس کو امام حسین کی شہادت پر صدمہ پہنچا وہ پرندہ الو ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الو پورے دن روزہ رکھتا ہے اور رات آنے پر خدا کے رزق سے افطار کرتا ہے، پھر اس وقت سے لے کر صبح تک امام حسین علیہ السلام پر نوحہ و ماتم کرتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پرندہ رسول خدا کے زمانے میں گھروں اور محلوں میں رہتا تھا، اور جب کوئی انسان کچھ کھا رہا ہوتا تھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ بھی اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتے تھے، وہ اسے کھا کر پھر اڑ جاتا تھا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور ویرانے پہاڑوں اور صحراؤں کو بسا لیا، اور کہنے لگا تم بدترین قوم ہو کیونکہ تم نے اپنے نبی کے فرزند کو شہید کر دیا، مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ علامہ مجلسی کے نزدیک پرندہ الو کی غم امام حسین میں آبادیوں کو چھوڑنے کی روایت معتبر ہے۔ علامہ مجلسی حلت المتقین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 461 پر لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے معتبر روایت میں ہے کہ الو پرندہ حضرت رسول خدا کے زمانے میں گھروں اور محلوں میں رہتا تھا، اور جب بھی کوئی انسان کچھ کھا رہا ہوتا تو اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ بھی اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتے تھے، وہ اسے کھا کر پھر اڑ جاتا تھا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور ویرانے پہاڑوں اور صحراؤں کو بسا لیا، اور کہنے لگا تم بدترین قوم ہو کیونکہ تم نے اپنے نبی کے فرزند کو شہید کر دیا، مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ کامل الزائرات میں الو کے متعلق احادیث کی صحت پر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کا فتویٰ۔ سوال: کامل الزیارات میں الو کے متعلق حدیث پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس طرح کی روایت کو نقل کرنا جائز ہے؟ جواب: یہ روایت اور اس طرح کی دیگر روایات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور روایت سند کے اعتبار سے بھی موثق اور معتبر ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ روایات نہ صرف شیعوں بلکہ اہل سنت کے علماء نے بھی روایت کیا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اثر نہ صرف انسانوں، جنوں بلکہ حیوانات اور جمادات تک پر ہوا تھا، جیسا کہ ان کتابوں میں روایات موجود ہیں۔ الخواص للبسط جوزی، مقتل الحسین لخوارزمی، صواعق محرکہ، صواعق المحرمتہ، نفس المہم، شیخ عباس قمی، مناقب لا بن شہر عاشوب، ابن حجر مکی جیسے متعصب تک نے صواعق محرکہ میں آسمان سے خون کی بارش کا تذکرہ کیا ہے۔ سبت ابن جوزی نے ام سلمہ کے حوالے سے جنوں کے نوحے کی روایت نقل کی ہے۔ ابن سیرین نے لکھا ہے کہ آسمان پر شفق کی سرخی قتل حسین سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ صواعق محرکہ میں ابن حجر نے لکھا ہے کہ جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون جاری ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے بعید نہیں کہ قتل حسین کی مصیبت کے غم کا اثر الو پر بھی ہوا ہو، اور اس نے آبادیوں کو چھوڑ کر ویرانوں کا رخ کر لیا، اور وہ رات کے وقت خود بھی غم امام حسین میں نوحہ کرتا ہو، جس طرح جنہوں نے غم امام حسین میں نوحہ کیا تھا۔
الو کے امام حسین کے غم میں نوحے کی روایت کے متعلق آیت اللہ خامنائی سے استفسار. سوال: کیا بحار الانوار میں کامل الزیارات سے منقول یہ روایت صحیح ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الو پورے دن روزہ رکھتا ہے اور رات آنے پر خدا کے رزق سے افطار کرتا ہے، پھر اس وقت سے لے کر صبح تک امام حسین علیہ السلام پر نوحہ کرتا ہے؟ کامل الزیارات میں 300 صفحہ نمبر 321 ابن قلولیہ. جواب: مجموعی طور پر یہ روایت معتبر ہے اور اوپر کی اس روایت کا مضمون 4 دیگر روایات میں بھی نقل ہوا ہے. اس کے لیے بحار الانوار کی جلد نمبر 61 صفحہ نمبر 329 باب العلوم کی طرف رجوع کریں. اس کا مضمون بھی قرآن، سنت، عقل اور سائنس کے خلاف نہیں ہے. اس بنا پر اجمالی طور پر ان روایات کے مجموعے کو قبول کیا جا سکتا ہے. تاریخ جواب: 9 اپریل سن 2018. ان 5 عظیم ہستیوں کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے. نمبر 1 امام حسن علیہ السلام، نمبر 2 امام حسین علیہ السلام، نمبر 3 حضرت زینب سلام اللہ علیہا، نمبر 4 حضرت ام کلثوم السلام اللہ علیہا، نمبر 5 حضرت محسن علیہ السلام. کیا شہادت امام حسین کے جانوروں پر اثرات مثلاً الو پر اثر انداز ہونے کی روایت بیان کرنا جائز ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی کا فتویٰ. کامل الزیارات میں صفحہ نمبر 390 پر ابن قلویہ نے امام ہاشتم حضرت علی رضا علیہ السلام سے روایت معتبر نقل کی ہے کہ الو پرندہ حضرت رسول خدا کے زمانے میں گھروں اور محلوں میں رہتا تھا، اور جب بھی انسان کوئی چیز کھا رہا ہوتا تھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ بھی اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتے تھے. وہ اسے کھا کر پھر اڑ جاتا تھا. لیکن جب امام حسین شہید ہوئے تو اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور ویرانے پہاڑوں اور صحراؤں کو بسا لیا اور کہنے لگا تم بدترین قوم ہو کیونکہ تم نے اپنے نبی کے فرزند کو شہید کر دیا. مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا. اب سوال یہ کہ اگر الو کو کسی ملک میں برا کہا جاتا ہو، اس کا نام برے معنی میں گالی شمار ہوتا ہو یا وہ منحوس شمار کیا جاتا ہو تو اس پرندے کے متعلق مذکورہ حدیث بیان کرنا حرام ہو جاتی ہے. مثلاً الو جس کے متعلق کامل الزیارات میں بہت سی احادیث ہیں، کیا انہیں لوگوں میں بیان کرنا حرام ہے؟ جواب: ایسی حدیث بیان کرنا حرام نہیں ہے، اور اہل بیت سے وہ حیوانات بھی پیار کرتے ہیں جو شریعت میں حرام شمار ہوتے ہیں. یہ شرعی حکم علیحدہ ہے اور اہل بیت سے پیار و محبت کا حکم علیحدہ ہے. الو کی عزاداری کی روایت کے معتبر اور صحیح ہونے پر آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی کا فتویٰ. سوال: کیا الو کی عزاداری امام حسین کی روایات جو کامل الزیارات میں آئی ہیں سند اور متن کے اعتبار سے صحیح ہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان روایات کی سند اور متن میں کوئی مشکل نہیں ہے. پہلی سفر اہل حرم کی ملک شام میں آمد. جس وقت اسیران آل محمد دمشق پہنچے، بی بی ام کلثوم نے شمر سے کہا تم سے میری کچھ باتیں ہیں. شمر نے کہا وہ کیا؟ فرمایا پہلی کہ اس شہر میں ہمیں اس دروازے سے لے چل جہاں تماشا دیکھنے والے کم ہوں. دوسری یہ کہ ان لوگوں سے کہو کہ سروں کو کجاووں سے ذرا دور رکھیں تاکہ تماشا دیکھنے والے سروں کو دیکھیں اور ہم سے دور رہیں. لیکن شمر نے اپنی شدید دشمنی کی وجہ سے اس کے برخلاف حکم دیا کہ سروں کو کجاووں کے درمیان رکھا جائے اور اہل حرم کو دروازے حلب سے لے چلیں جہاں تماشائیوں کا مجمع زیادہ تھا. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت امام حسین کا سر مقدس شام لے جایا گیا تو یزید کے حکم سے دسترخوان بچھایا گیا جس پر یزید اور اس کے ساتھی بیٹھے. سب نے کھانا کھایا. جب فارغ ہوئے تو حکم دیا کہ سر کو سونے کے تشت میں رکھا جائے. پھر اسے تخت کے نیچے رکھ دیا اور تخت کے اوپر شطرنج کی بساط بچھائی. یزید شطرنج کھیلنے لگا. اس موقع پر امام حسین اور ان کے اجداد کا تذکرہ کر کے مذاق اڑاتا. جب شطرنج کی بازی چلتی تو شراب پیتا. جو شراب بچ جاتی اسے تشت کے کنارے پھینک کر کہتا تھا اے حسین تم نے میری حکومت دیکھی. تم سمجھتے ہو کہ تمہارا باپ ساقی کوثر ہے. جب ان کے پاس جانا تو مجھ کو جام کوثر نہ دینا. تمہارے جد نے سونے چاندی کو امت پر حرام قرار دیا ہے. لو یہ تمہارا سر سونے کے تشت میں رکھا ہے. تمہارے باپ فخر کرتے تھے کہ انہوں نے جنگ بدر میں بہادران قریش کو قتل کیا ہے. آج اس کا بدلہ چکا لیا گیا ہے.
بنا بر قول مشہور اربعین کے دن ہی اہل بیت حرم شام سے کربلا لوٹے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام زیارت اربعین میں فرماتے ہیں، اے پروردگار، حسین نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دیں۔ اربعین کے روز جابر بن عبداللہ انصاری کی کیفیت۔ عطیہ بن عوف کوفی کہتے ہیں، میں 20 صفر کو جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ تھا۔ جب ہم غازریہ پہنچے تو انہوں نے آب فرات سے غسل کیا اور ایک پاکیزہ پیرہن پہن لیا، پھر مجھ سے کہا، اے عطانہ، کیا عطریات میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس سعد ایک خاص خوشبو ہے۔ جابر نے اس میں سے کچھ لیا اور اپنے سر اور بدن پر مل لیا۔ ننگے پاؤں روانہ ہوئے حتیٰ قبر مطہر پر پہنچے اور قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور گر کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا، السلام علیکم یا آل رسول۔ اولین زیارت اربعین کی سعادت حاصل کرنے والے عطیہ بن عوف کوفی کی فضیلت۔ اربعین اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا 2 ناموں کے ساتھ قریبی تعلق ہے۔ ان میں سے ایک عطیہ بن عوف کوفی کا ہے جو امام حسین کے پہلے 40ویں پر کربلا زیارت قبر امام حسین علیہ السلام سے مشرف ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، عطیہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور حضرت امیر المومنین کے خلافت کے دنوں میں پیدا ہوئے تھے۔ عطیہ سے منقول ہے کہ جب میں پیدا ہوا میرے والد مجھے کوفے میں حضرت امیر المومنین کی زیارت کے لیے لے گئے۔ میرے والد نے عرض کیا، یہ لڑکا نومولود ہے، اس کا نام کیا رکھوں؟ امیر المومنین نے فرمایا، یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ چنانچہ میرا نام عطیہ رکھا گیا۔ عطیہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے شاگرد تھے اور شیعہ اور سنی علماء کے نزدیک قابل اعتبار شخص ہیں اور دونوں مکاتب کے علماء نے ان سے حدیث نقل کی ہیں۔ عطیہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ عبداللہ بن حسن سے نقل کیا ہے۔ زیارت اربعین۔ آیت اللہ محمد علی قاضی طباطبائی فرماتے تھے کہ زیارت اربعین زیارت مرد الراس بھی کہلاتی ہے، جس کے معنی ہے سر کا لوٹا دیا جانا، کیونکہ روز اربعین اسیران اہل بیت کربلا پلٹ کر آئے تو سر اقدس حسین شام سے ساتھ لائے اور کربلا میں دفن کیا۔ مرحوم آیت اللہ سید محمد علی قاضی طباطبائی نے ایک کتاب تحقیق دربارہ اول اربعین حضرت سید الشہداء تالیف کی اور اس میں تمام اعتراضات کے جواب دے کر ثابت کیا ہے کہ اہل حرم کا روز اربعین شام سے کربلا پہنچنا ثابت ہے۔ روز اربعین حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی پا برہنہ زیارت قبر امام حسین علیہ السلام۔ عطیہ کوفی جو سفر کربلا میں جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ تھے فرماتے ہیں کہ جب ہم غازریہ کربلا پہنچے تو حضرت جابر نے آب فرات سے غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، پھر ننگے پاؤں قبر کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے اور جب قبر مطہر امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو قبر کے سرانے کھڑے ہو کر 3 بار کہا اللہ اکبر، پھر شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ آل رسول کا قافلہ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی ایک ہی وقت روز اربعین کربلا آمد۔ سید ابن طاؤس علیہ رحمت نقل کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت علیہم السلام قید سے رہائی کے بعد شام سے واپس لوٹے تو عراق پہنچے، انہوں نے اپنے رہنما سے کہا، ہمیں کربلا کے راستے سے لے چلو۔ جب وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے مقتل میں پہنچے تو جابر ابن عبداللہ انصاری کو بنی ہاشم کے بعض لوگوں کے ساتھ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرد کو دیکھا جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ وہ سب ایک ہی وقت میں مقتل پر پہنچے اور سب نے ایک دوسرے کو دیکھ کر گریا اور اظہار حزن کیا اور سروں اور چہروں کو پیٹنا شروع کیا اور ایک ایسی مجلس عذاب برپا کی جو دل خراش اور جگر سوز تھی۔ اس علاقے کی عورتیں بھی ان سے ملحق ہوئیں اور کئی دن تک انہوں نے عزاداری کی۔ روز اربعین عطیہ کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کے گرد اپنی آنکھوں کو پھیرا اور زیارات کے جملے ادا کرتے ہوئے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ معبوس کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شریک تھے اس چیز میں جس میں آپ داخل ہوئے۔ عطیہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح شریک ہو گئے، جبکہ ہم
نہ کسی وادی میں اترے نہ کسی پہاڑ پر چڑھے، تلوار سے کسی کو ضرب لگائی، جبکہ ان لوگوں نے سر و بدن و اولاد میں جدائی ہوئی اور ان کی عورتیں بیوہ ہوئیں۔ تو جابر نے کہا، اے عطیہ، میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے سنا کہ جو کسی قوم سے محبت کرے وہ ان کے ساتھ محشور ہوگا، اور جو کسی قوم کے عمل کو درست رکھے وہ ان کے عمل میں شریک ہوگا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی 5 علامات ہیں: دن رات میں 51 رکعت نماز ادا کرنا، زیارت اربعین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، سجدے میں پیشانی خاک پر رکھنا، نماز میں آواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، جو عرفانیات میں امام خمینی کے اساتذہ میں سے تھے، فرماتے تھے کہ مومنین کو چاہیے کہ 20 صفر اربعین کے دن کو حزن و ماتم کا دن قرار دے کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں، خواہ پوری عمر میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث میں جو مومن کی 5 علامات بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک زیارت اربعین ہے۔ اربعین پر پیدل سفر کیوں؟ چہلم کے پیدل سفر کے بارے میں آیت اللہ محمد تقی بہجت یوں فرماتے ہیں، روایت میں کہ جس وقت امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو دنیا والوں کو 5 مرتبہ آواز دیں گے۔ اس طرح امام زمانہ دنیا والوں سے اپنا تعارف امام حسین کے توسط سے کریں گے، لہٰذا اس زمانے تک یقیناً ساری دنیا امام حسین کو پہچان گئی ہوگی، لیکن ابھی تک ساری دنیا امام حسین کو نہیں جانتی، اور یہ ہمارا قصور ہے کیونکہ ہم نے سید الشہداء کے لیے اس طرح آواز بلند نہیں کی کہ ساری دنیا ہماری آواز سن لے سکے۔ اس لیے چہلم کا پیدل سفر دنیا کو امام حسین سے روشناس کرانے کا بہترین موقع ہے۔ اگرچہ مختلف ادوار میں امام حسین کی زیارت نہایت مشکل رہی ہے اور اس میں زائرین کی جان کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے شوق سے تمام تر خطرات کا استقبال کرتے ہوئے اربعین حسینی کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کی قدم بوسی کے لیے حاضری دیا کرتے تھے۔ آیت اللہ سستانی کی اربعین کے زائرین کو خصوصی نصیحتیں ہیں۔ اللہ نے مومنین کو مقدس مقامات کی زیارت کی توفیق اس لیے دی ہے تاکہ ان کے مقام کو بلندی عطا کر سکے، لہٰذا اس زیارت کا لازمہ یہ ہے کہ زائر امام حسین علیہ السلام کی جاں کو یاد کرنے کے علاوہ احکام و تعلیم دین، جس میں نماز، حجاب، اصلاح، قربانی، صبر و بردباری، ادب، قوانین اور دیگر پسندیدہ باتوں کی رعایت کرے تاکہ زیارت تربیت نفس کا سبب بن سکے۔ اربعین کے سفر کے دوران گریہ و زاری۔ آیت اللہ سید محمد علی موحد ابتہی فرماتے ہیں کہ زیارت اربعین کے سفر میں نجف سے کربلا جاتے ہوئے امام حسین صدر اس قدر گریہ کرتے تھے کہ شدت گریہ کے باعث آنکھیں مستقل سرخ رہتی تھیں۔ 40 بار نجف سے کربلا زیارت کے لیے پیدل سفر۔ آیت اللہ سید محمود حسینی شہروردی نجف سے کربلا 40 بار پیدل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے قبر کی زیارت کے لیے گئے اور اس پیدل زیارت کے لیے بھی اربعین یعنی 40 کا عدد مکمل کیا۔ آیت اللہ سید موسیٰ شبیری زنجانی کی اربعین پر پیادہ روی میں شرکت کی آرزو۔ اربعین پر نجف سے کربلا پیدل جانا تبلیغ شریعت و حضرات معصومین کی ولایت کی تبلیغ ہے، اور یہ دشمنوں، ظالموں اور تکفیریوں کو دہشت زدہ کرتی ہے۔ یہ پیادہ روی تشیع کی عظمت کا نشان ہے۔ میں آرزو رکھتا ہوں کہ اگر جسم میں اتنی طاقت آ جائے تو اس پیادہ روی میں خود جا کر شریک ہو جاؤں۔ اربعین پر زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کم از کم کتنی بار جانا چاہیے؟ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں، روز اربعین کو اپنے لیے غم و علم کا دن قرار دینا چاہیے، اور خواہ پوری زندگی میں ایک بار ہی صحیح اربعین پر امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ اربعین اپنی جلالت میں کسی قیامت سے کم نہیں۔ اربعین حسینی ایک قیامت ہے کہ دنیا میں اس کی شبیہ و مثل موجود نہیں۔ 2 کروڑ یا اس سے کچھ کم یا اس سے زیادہ ان شہداء کے لیے جنہوں نے 1400 سال پہلے ظلم و ستم سے مبارزہ اور اپنی عزت و شرف کا تحفظ کیا کے لیے دور دراز علاقوں سے پابیادہ ان کی مرکز کی جانب سفر کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپاہج و ناتواں افراد بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ راہ فداکاری و عزت و آزادی کا سب سے بہترین اظہار ہے۔ ہم تمام زائرین کے لیے دعا گو ہیں کہ صحیح و سالم جائیں اور صحیح و سالم واپس اپنے گھروں کو لوٹیں، ان کی زیارت بارگاہ خدا میں قبول ہو اور ان کی دعائیں مسلمانوں کی
کو ظالمین کے چنگل سے نجات دلانے کا وسیلہ بنے۔ معصومین علیہ السلام زیارت کے لیے نائب بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ وہ بیماری کے وقت اپنی نیابت میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور زیارت کی دعا کے لیے دوسرے افراد کو بھیجا کرتے تھے۔ نجف تک کربلا بطور رسم پیدل جانے کی باقاعدہ ابتدا کس نے کی؟ 40 کے لیے نجف سے کربلا پیدل جانے کی رسم محدث مرزا حسین نوری نے شروع کی اور اسی پیدل سفر کے دوران ہی ان کا انتقال ہوا۔ نجف میں حرم امیر المومنین علیہ السلام میں ان کو دفن کیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی اور فاطمہ کی ہمسائیگی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ حسین کی زیارت کو ترک نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے حسین کی قبر کے ساتھ مقرر کیے ہیں۔ جب کوئی شخص ان کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور غسل کرتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آواز دے کر فرماتے ہیں، اے اللہ کے مہمان، جنت میں میری رفاقت کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ اعلیٰ علیین امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر پر ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے آئے تو اللہ اسے اعلیٰ علیین میں لکھ دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا۔ خدایا ان رخساروں پر رحم فرما جو قبر حسین پر ملے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب قبر حسین کی زیارت ہے۔ 100 مرتبہ حج ہمراہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر آئے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 حج کیے ہوں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو پوچھا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو جاؤں؟ آپ نے فرمایا، اے ابو سعید، تم نبی کے بیٹے کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ جو تمام اچھے لوگوں سے اچھا ہے اور جو تمام پاک لوگوں سے زیادہ پاک ہے اور تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ نیک ہے۔ جب تم زیارت کر چکو تو تمہارے لیے 22 عمرے لکھے جائیں گے۔ زیارت کا مسلسل ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کوئی شخص زیارت امام حسین کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ جب وہ آپ کی زیارت کر لیتا ہے تو منادی کہتا ہے، تمہارے گناہ معاف ہو گئے، اپنے عمل کو جاری رکھو۔ اور جب زائر واپس جاتا ہے تو یہ فرشتے اس کو گھر تک چھوڑ لے جاتے ہیں اور اس کو الوداع کہنے کے بعد وفات تک اس سے ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ روزانہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے رہتے ہیں، جس کا ثواب زائر کو ملتا ہے۔ زائرین امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہونے والے چند خصوصی فضائل۔ زائر امام حسین علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ زائر حسین ہونا یہ آپ کی زیادہ کثرت سے زائر حسین ہونا یا آپ کی زیارت کثرت سے کرنا امام حسین سے محبت کی دلیل ہے۔ زائر حسین کا نام 10 روایات کے مطابق علیین کے زمرے میں لکھا جاتا ہے۔ زائرین حسین علیہ السلام بہشت میں رسول اللہ اور ائمہ کے ساتھ ہوگا اور ایک ہی دسترخوان پر ان کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ زائر قبر امام حسین علیہ السلام کی عظمت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب امام حسین کا زائر گھر سے زیارت کا قصد کر کے نکلتا ہے تو اس کا سایہ جس چیز پر بھی پڑتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور جب سورج اس کے سر پر چمکتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جل جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص حسین کی زیارت کی طرف شوق سے آئے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن والوں میں لکھ دے گا اور اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ حسین کے پرچم تلے رہے گا یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا اور جنت میں آپ کا ہم درجہ ہوگا۔ بے شک خدا عزیز و حکیم ہے۔ تاریخ زیارت قبر امام حسین کی جنت جا کر بھی ایک محرومی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی
امام حسین علیہ السلام کے نورانی مقتل کی زیارت کے لیے نہ جائے اور یہ تصور کرتا ہو کہ وہ ہمارا شیعہ ہے اور ایسی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے تو وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں، اور اگر جنت میں بھی چلا جائے تو بہشتیوں کا مہمان ہوگا۔ کربلا، حذیفہ بن منصور سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا تم نے کتنے حج کیے ہیں؟ میں نے کہا 19۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم نے 21 حج پورے کر لیے تو تم اس شخص کی طرح ہو جاؤ گے جس نے حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ اللہ تعالیٰ کا زائرین امام حسین علیہ السلام پر فخر کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ حاملان عرش اور مقرب فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتے ہوئے فرماتا ہے دیکھو قبر حسین کی زیارت کرنے والے کی شوق سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، کسی بھی خوف کی وجہ سے زیارت امام حسین علیہ السلام ترک نہ کیجیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے معاویہ ابن وہاب سے فرمایا زیارت حسین کو کسی خوف کی وجہ سے ترک نہ کیا کرو، کیونکہ جو شخص کسی خوف کی وجہ سے آپ کی زیارت کو ترک کرے گا اسے اس قدر حسرت اور شرمندگی ہوگی کہ وہ تمنا کرے گا کہ میں ہمیشہ آپ کے روضے پر رہتا اور وہیں دفن ہوتا۔ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے درمیان دیکھے کہ جن کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ مولا امیر المومنین سیدہ فاطمہ الزہرا اور ائمۃ طاہرین علیہم السلام دعا کرتے ہیں؟ آیا تم نہیں چاہتے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن سے قیامت کے دن فرشتے مصافحہ کریں؟ آیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم ان میں سے ہو جو قیامت میں آئیں تو ان کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو؟ آیا تم نہیں چاہتے کہ ان میں سے ہو جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مصافحہ کریں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا۔ خدایا ان چہروں پر رحم فرما جن کو سفر میں سورج کی گرمی نے متغیر کر دیا۔ کربلا میں نماز ادا کرنے کی فضیلت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر رکعت کے عوض جو تم نے زائر قبر امام حسین علیہ السلام نے پڑھی ہے 1000 حج، 1000 عمرے، 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگی، اور گویا تم 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نبی مرسل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ حالت خوف میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ جو شخص آپ کے جد حسین علیہ السلام کی زیارت خوف کے باوجود کرتا ہے اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بڑی گھبراہٹ والے دن روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو امن میں رکھے گا اور فرشتے اس کے پاس خوشخبری لے کر آئیں گے اور اس میں کہا جائے گا کہ نہ خوف کرو اور نہ غم کرو، یہ وہ دن ہے جس میں تمہاری کامیابی ہے۔ ملائکہ کی نمازوں کا ثواب۔ زائرین امام حسین علیہ السلام کے نام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں جو غبار آلود غمزدہ حالت میں قیامت تک روتے رہیں گے اور قبر حسین کے پاس نماز ادا کریں گے۔ ان میں سے ایک نماز 1000 آدمیوں کی نماز کے برابر ہوگی اور ان نمازوں کا اجر و ثواب قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہوگا۔ زرارہ سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی۔ زرارہ نے پوچھا ان کو کیا فضیلت ہوگی؟ فرمایا وہ لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا جبکہ باقی سب لوگ حساب و کتاب کی صف میں کھڑے ہوں گے۔